ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے صحن کا فرش شدید دھوپ میں بھی ٹھنڈا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ جب درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تب بھی لاکھوں زائرین ننگے پاؤں آرام سے چلتے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا یہ کوئی معجزہ ہے یا اس کے پیچھے جدید سائنس اور انجینئرنگ کا کمال ہے؟ آج ہم اس راز کو کھولیں گے۔ عام طور پر جب دھوپ زمین پر پڑتی ہے تو فرش گرم ہو جاتا ہے، خاص طور پر ماربل یا پتھر بہت جلد گرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسجد الحرام میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر زائر کے ذہن میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا سب سے بڑا راز ہے ایک خاص قسم کا ماربل، اور اسے کہتے ہیں تاسوس ماربل۔ یہ ماربل یونان کے جزیرے سے آتا ہے، جزیرے تاسوس سے۔ یہ دنیا کے بہترین ماربل میں سے ایک ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ واپس کر دیتا ہے۔ یہ حرارت کو اپنے اندر ابزرو جذب نہیں ہونے دیتا، اور اس کا رنگ سفید ہوتا ہے جو ہیٹ کو کم جذب کرتا ہے۔ اس لیے یہ دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اگر بات کریں سائنسی نقطہ نظر سے تو سائنس کے مطابق ہر چیز ہیٹ کو ابزرو اور ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہاں ایک اہم چیز ہے البیٹو ایفیکٹ، کوئی سطح کتنی روشنی واپس بھیجتی ہے۔ سفید رنگ زیادہ روشنی واپس کرتا ہے، کم ہیٹ جذب کرتا ہے۔ سیاہ رنگ زیادہ ہیٹ جذب کرتا ہے، اس لیے تاسوس ماربل کے ہائی البیڈو اسے ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ صرف ماربل ہی نہیں بلکہ نیچے کی انجینئرنگ بھی بہت اہم ہے۔ زمین کے نیچے کولنگ سسٹم بنایا ہے۔ ہوا کی گردش ایئر سرکولیشن ہوتی ہے، گرمی نیچے منتقل ہو جاتی ہے۔ صفائی کا نظام، مسلسل پانی سے دھلائی جو مزید ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، یہ سب مل کر ایک بہترین ماحول بناتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ صرف سائنس نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ہے۔ جب انسان خانہ کعبہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک، سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ زیادہ تر لوگ صرف ماربل کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اصل کمال تو نیچے چھپے کولنگ سسٹم کا بھی ہے۔ میں آپ کو سادہ انداز میں مکمل سمجھاتا ہوں۔ مسجد الحرام کا کولنگ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ مسجد الحرام میں کولنگ صرف اوپر سے نہیں بلکہ نیچے زمین کے اندر سے بھی ہوتی ہے۔ جڑی زمین کولنگ چینلز بنائے ہوئے ہیں، صحن کے نیچے خاص خالی جگہ اور چینلز بنائے گئے ہیں، جنہیں چینلز ہوا کے گزرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ گرم زمین کی ہیٹ نیچے منتقل ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا اوپر کی طرف اثر ڈالتی ہے۔ ایسے سمجھے جیسے زمین کے نیچے ایک قدرتی ایسی سسٹم چل رہا ہو۔ ایئر سرکولیشن، نیچے بنے راستوں میں مسلسل ہوا چلتی رہتی ہے، گرم ہوا باہر نکلتی ہے اور ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے۔ اس سے فرش زیادہ دیر گرم نہیں ہوتا اور ہیٹ بھی جمع نہیں ہوتی۔ روزانہ صبح کو یہ صحن دھویا جاتا ہے، پانی ماربل پر ڈالا جاتا ہے۔ جب پانی بخارات بنتا ہے ایویپریشن تو ہیٹ جذب کر لیتا ہے، اسے کہتے ہیں ایویپریٹیو کولنگ۔ نتیجہ، فرش مزید ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خاص طور پر عصر اور مغرب کے وقت واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات جو واضح ہے کہ یہاں موٹا ماربل لگا ہے، نیچے کی تہ بھی موٹے ہی ہے، تاسوس ماربل خاص کنکریٹ اور انسولیشن لیئرز ہوتی ہے۔ یہ ہیٹ کو اوپر رکنے نہیں دیتی بلکہ نیچے کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ جدید ایسی پلانٹس نے بھی بہت بڑے کولنگ پلانٹس سعودی گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ پلانٹ مسجد کے اندرونی حصوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کچھ اثر صحن تک بھی پہنچتا ہے، خاص طور پر ہوا کے ذریعے۔ اب ان ساری باتوں کا آسان خلاصہ یہ ہے کہ کولنگ سسٹم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نیچے خالی چینلز جس سے ہوا گزرتی ہے، ہوا کی مسلسل گردش، پانی سے ایویپریشن کرنا، اور خاص قسم کا ماربل جس سے انسولیشن ہوتی ہے۔
اگر یہی ماربل عام جگہ پر لگا دے تب بھی وہ ٹھنڈا رہے گا، لیکن مسجد حرام میں جو سکون اور ٹھنڈک ہے وہ ان سب چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے۔ ہوا کی گردش یعنی ایئر سرکولیشن ہوتی ہے، گرمی نیچے منتقل ہو جاتی ہے، اور صفائی کا مسلسل نظام بھی کام کرتا ہے، یعنی مسلسل پانی سے دھلائی ہوتی ہے جو مزید ٹھنڈک پیدا کرتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک بہترین ماحول بناتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ صرف سائنس نہیں بلکہ روحانی سکون بھی ہے۔ جب انسان خانہ کعبہ کے قریب ہوتا ہے تو اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک، سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اب آپ جان چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے فرش ٹھنڈا کیوں رہتا ہے۔ خاص تاسوس ماربل، سائنسی اصول، جدید انجینئرنگ اور اللہ کی رحمت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ نے کبھی یہ ٹھنڈک محسوس کی ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، آمین۔